أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत الصافات आयत नंबर 74 से 95 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं हम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ये जिम के नीचे जेर है, आगे या साकिन है। आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके इसको पढ़िए, मध्य असली करेंगे यहाँ पर। मुजीबून। वलक़द नादाना नूह फलनिअमल मुजीबून। ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريتهم هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين.
سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. वइन्ना में नून को आपने मध्य असली के साथ नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जबर है। वइन्न मिन वइन्न मिन शियअतिही लइब्राहीम। إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون.
أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. یہاں پر نون ساکن کے بعد تنحتون میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے تو ہم اخفا نہیں کریں گے. قال أتعبدون ما تنحتون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مگر عباد اللہ بندے اللہ تعالیٰ کے المخلصین خالص، یعنی کہ وہ بندے، اب تذکرہ شروع ہوتا ہے ان بندوں کا جو خالص ہیں یا مخلص ہیں، اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ہر عمل اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں. ایسے ہی بندے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اپنے انجام کے اعتبار سے وہی لوگ کامیابی، بہترین کامیابی حاصل کرنے والے ہیں یا کامیابی حاصل کر چکے، یعنی کہ ان کی کامیابی کا اس قدر پختہ یقین ہے کہ جیسے کہ وہ کامیابی حاصل کر چکے. تو وہ خالص اور مخلص بندے کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں؟ ان میں سے جو پہلا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نادانا پکارا ہم کو،
نوح، نوح نے، فلنعم، سو البتہ بہت اچھا ہے، المجیبون، قبول کرنے والے. یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. آپ جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو جس قوم میں آپ مبعوث فرمائے گئے وہ شرک کرنا شروع کر چکی تھی، یعنی کہ شرک کے پیروکار ہو چکے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی طرف. ہم اس سے بیشتر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے ہر طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن قوم بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھی. آپ علیہ السلام کے اوپر تشدد کرتی، آپ کا مذاق اڑاتی، آپ کو مارتی پیٹتی، آپ کی تذلیل کرتی، آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی تذلیل کرتی. لیکن حضرت نوح نے کبھی بھی اپنے پایہ استقلال میں کمی نہ آنے دی. وہ بہت ہی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. جو 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ ہارڈ شپس اور نیگیٹیوٹی تھی جو ان کی زندگی کے اندر، اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے رب سے مایوس نہیں کیا. انجام کے اعتبار سے اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پے در پہ ناکامیاں آپ کو مل رہی تھیں، کوئی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہا تھا. تو 950 سال کی تبلیغ کے بعد محض چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، اور آپ کی ایفرٹس دن رات والی تھی. آپ نے اعلانیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور چھپ کے بھی اللہ کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ آپ نے مجلس میں بھی بلایا، آپ نے ایک ایک فردن فردن ایک ایک شخص کو بھی بلایا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بہت مار بھی کھائی، آپ کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کو بہت اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، آپ کو آپ کی انسلٹ کی گئی، آپ کو تذلیل کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا. لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی آپ ہمیشہ اولو العزم رہے، اپنے مشن کے ساتھ ڈٹے رہے، اور کبھی بھی آپ اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے. پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری ایفرٹ کے باوجود بھی یہ اب قوم اس میں اور مزید کوئی بھی ایمان لانے والی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب سے نجات کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیے کہ وہ کتنے ہی اچھے تھے جنہوں نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، تمام ہارڈ شپس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ہمیشہ صراط مستقیم کے اوپر جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کتنے اچھے ہیں وہ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی. یعنی کہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، من سے الکربی، مصیبت سے، عظیم بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کو بلکہ آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے گھر والوں کو بھی اس بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. اور وجعلنا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی کہ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، ذریتہ، اس کی اولاد کو، ہم وہی، باقین، باقی رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں سے، اس قوم میں سے مزید کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو حضرت نوح نے نجات کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے نجات کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ ایک کشتی بنائیں اور اس میں تمام اہل ایمان کو اور اپنے گھر والوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کو آپ
سوار کریں اس کشتی میں، اور جتنے بھی باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کا جوڑا جوڑا آپ کشتی میں سوار کریں۔ تو اس کے بعد ایک طوفان نو آیا، جس میں تمام جو کافر تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ سے اس کے بعد دوبارہ نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہنے والے تھے، یعنی وہی باقی رہ گئے۔ تو اس کے بعد جو نسل انسانی چلی یا ابھی تک جو چل رہی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اسی لیے آپ آدم ثانی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت آپ کے اولاد میں نازل فرمائی کہ آج دنیا میں ہر طرف آپ کو لوگ جو نظر آتے ہیں ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ذریت میں سے ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے علیہ اس پر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں کو، یعنی کہ اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل چھوڑ دیا کہ جو باقی آئندہ آنے والی قومیں ہیں، آئندہ آنے والے وقت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کی جو خوبصورتی تھی اس کو باقی رکھا، کہ تا قیامت آپ کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہے اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاکہ ہمیشہ آپ کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، اور لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کیسے ایک انسان جب صراط المستقیم کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرور مدد فرماتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فضیلتوں اور برکتوں سے بھی نوازتا ہے۔ وہ جو رہتی دنیا تک باقی رہتی ہیں، جن میں سے ایک چیز اپریسیشن ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ باقی جو دنیا آئے گی وہ ہمیشہ آپ کے کردار کو اپریشیٹ کرتی رہے گی۔ سلام، سلام ہو، اعلیٰ اوپر، نوح علیہ السلام کے، فی العالمین تمام جہان والوں، تمام جہان میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ہو، سلامتی کے اندر رہیں، حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا، بے شک ہم نے، کذالک، بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی جزا دیتے ہیں، المحسنین نیک کام کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی ہرڈل، کوئی رکاوٹ، کوئی اذیت، کوئی بھی چیز اس کو صراط مستقیم سے اگر نہیں ہٹاتی، اور وہ اپنے رب کے لیے استقامت اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ باقی رکھتا ہے جہان والوں میں، ان کی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کو جاری و ساری فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خود سلامتی بھیجتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جزا دیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی انسان کے لیے قدردان نہیں ہے جو اس کے اعمال کی قدردانی کرتا ہو۔ انہو، بے شک وہ، من سے، عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، المؤمنین جو مومن تھے۔ ثم، پھر، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے، آخرین دوسروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں میں سے کہا، اپنے مومن بندوں میں سے کہا جو ایمان والے تھے، اور جو باقی جو کفار تھے، جو مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من شیعتہ اس کے گروہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم، لَإِبْرَاهِيمَ، البتہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ خاصیت و فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ جس راستے پر حضرت نوح علیہ السلام تھے اسی راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے اور بتوں کی پوجا سے روکا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس جب آیا ربہ، اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، بے عیب پاک صاف دل لے کر، سلامتی والا دل لے کر وہ آئے۔ اس جب قالا، یہ قلب سلیم کیسا دل ہوتا ہے؟ یہ دل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر حق کی تلاش ہوتی ہے، اور وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے۔
وہ کسی بھی گرج، ضد، ہٹدرمی، غرور، تکبر اور دل کی بیماریوں سے، اس قسم کی بیماری سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں سے بھی اس کو حق ملتا ہے وہ فوراً سے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی قلب سلیم کے ساتھ، انتہائی جو جھکا ہوا دل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور فرما برداری کے ساتھ وہ دل رکھتے تھے۔ اس جب قالا کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا کیا چیز، تعبدون تم پوچھتے ہو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو والد تھے وہ خود بت تراش تھے اور بتوں کو تراشتے تھے، اور قوم بہت بری طرح سے بت پرستی میں مبتلا تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ بلائنڈلی وہ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے عقل سے، ریشنل تھنکنگ سے یہ سوچا اور اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ بت ہیں تو ان کو کیوں پوجا جاتا ہے۔ آگے اللہ یہ مزید دلائل دیتے ہیں، افکن کیا تم پوجتے ہو، افکن کیا جھوٹ، آلہۃ معبود دون سوائے اللہ اللہ کے، تریدون تم چاہتے ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو اور تم ان بتوں کو پوجتے ہو۔ فما پس کیا، ظنکم تمہارا خیال ہے، برب العالمین اس پروردگار کے بارے میں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو انہوں نے ایک ریشنل تھنکنگ کا آغاز کیا یہاں سے۔ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ تم ان بتوں کو پوچھتے ہو تو تمہارا اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس تمام کائنات کا بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تمام جہانوں کو کریٹ کرنے والا کریٹر ہے۔ فنظرا تو پھر دیکھا، نظرتن ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں، کیونکہ آپ کی جو قوم تھی وہ ستاروں کو بھی پوجتی تھی۔ آپ نے اس کی طرف نظر کی، فقالا پھر کہا، انی بے شک میں سقیم بیمار ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے بیزاری محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یہ چیز اپیل نہیں کرتی ہے کہ جو ستارے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے یہ میرے معبود ہو سکتے ہیں، یا میں ان کو مجھے ان کو پوجنا چاہیے۔ فتولا پس وہ لوٹ گئے، عنہ اس سے، مدبرین پیٹ پھیر کر، فراغا پھر وہ جا گھسا۔ اب یہاں پر فتولا عنہ مدبرین سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کے قوم والے تھے وہ کسی میلے پہ گئے، اور پیچھے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اکیلے رہ گئے۔ فقال انی سقیم میں یہاں پر یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جب انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں شرکت کریں تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ فتولا عنہ مدبرین تو وہ سب کچھ سب ان کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ فراغ پھر وہ جا گھسا، الا طرف، آلہتن ان کے معبودوں کی طرف، فقولا پھر اس نے کہا، الا کیوں نہیں، تأکلون تم کھاتے۔ پھر انہوں نے وہ جو بت خانہ تھا اس بت خانے میں چلے گئے، اور ان بتوں سے ہی وہ محو گفتگو ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ اتنا تمہارے پاس کھانا پڑا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، لا تنطقون تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ فراغا پھر جا پڑا، علیہ ان پر، ضرباً مارتا ہوا، بالیمین دائیں ہاتھ سے، یعنی کہ انہوں نے پھر جو وہاں پہ پڑے ہوئے بت تھے ان کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا، ان کو ضرب لگاتے گئے اور ان کو توڑتے چلے گئے۔ فَأَقْبَلُوا پس آئے وہ، الیہ اس کی طرف، یزیفون دھوڑتے ہوئے۔ جب قوم کو پتا چلا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر ہو گیا ہے اور کسی نے ان کو توڑ دیا ہے، تو خبر ملتے ہی وہ بھاگے بت خانے کی طرف۔ قالا کہا اس نے، اتعبدون کیا تم پوجتے ہو، ما جو، تنحتون تم خود تراشتے ہو۔ یہاں پر ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت ہی اچھا وقت تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر سوال کیا جب قوم نے ان سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، کیونکہ قوم کو کسی نہ کسی حد تک شک تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ گاہے بگاہے وہ آپ کے نظریات سے واقف تھے کہ آپ نہ تو بتوں کو پوجتے ہیں، نہ ستاروں کو پوجتے ہیں، نہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کے برعکس آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے، اور یہ سارا قصہ جو ہے ہم اسے بیشتر پڑھ چکے ہیں پچھلی گزری ہوئی صورتوں میں اور آیات میں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، قالا، اس نے کہا، اتعبدون، کیا تم انہیں پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟ آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ آنے والے اسباق میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے عاملین میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔